السلام علیکم۔ جمعے کے دن مسلمان اکثر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور الکہف پڑھتے ہوئے اگر آپ کبھی اس کی 18ویں آیت پر غور کریں تو اس میں اصحاب کہف کے ایک کتے کا ذکر ہے کہ وہ ان کی غار کے دہانے کے اوپر اپنے اگلے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ امام ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ 10ویں صدی کے ایک بہت ہی بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، بتاتے ہیں کہ عراق میں عبید نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا کہ جسے جھوٹ کے ساتھ متہم نہیں کیا جا سکتا، یعنی عبید پر آپ یہ تہمت نہیں لگا سکتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس کے برعکس شہر میں اس کی تعظیم ایک عالم اور ایک سچے انسان کے طور پر کی جاتی ہے۔ بہرحال عبید کا کہنا ہے کہ اس نے اصحاب کہف کا کتا دیکھا ہے، اور اس پر سرخ بالوں کی ایک موٹی لیئر تھی کہ جیسے اونی کمبل کی تہیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں کو گویا حرکت بھی دیتا ہے، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس وقت وہ اپنے بازو چاٹ رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے بازوؤں کو چاٹنے میں ہی رکھ دیا ہے۔ پھر ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت شہر ابن حوشب۔ تابعی یعنی وہ صحابہ کے دور میں پیدا ہونے والے مسلمان کہ جنہوں نے پھر ڈائریکٹ صحابہ سے ہی اپنا علم سیکھا تھا۔ ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تعلیم ابن عباس سے لی، اور 7 مرتبہ انہیں پورا قرآن بما اس کی تفسیر کے سنایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قابل اعتبار اور معتبر عالم تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا کہ جو اصحاب کہف کے غار میں جھانکنے کے لیے حد درجہ متجسس ہوتا تھا۔ ہم اسے منع کرتے تھے کہ یہ خیال دل سے نکال دو، لیکن ایک دن اس نے غار کے اندر جھانک ہی لیا۔ تاہم ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کتے کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ اس وقت وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا یا نہیں، آیا وہ جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا، یا پھر اس شخص نے دور سے ہی غار کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر جو ہی اس نے ایسا کیا اچانک اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف اٹھی، اور وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیختا ہوا وہاں سے دور بھاگ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کی دونوں آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، جبکہ اس کے بال تقریباً یکسر ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ البتہ کہتا ہے کہ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ غار کے اندر موجود 9 لوگ تھے، اور پھر آنکھیں سفید کروا بیٹھنے کے بعد وہ اکثر یہ آیت پڑھتا تھا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ یہ دونوں ہی واقعات اپنے پریزنٹ ٹینس ہونے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان حضرات نے یہ واقعات گویا اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے ہیں، کہ جس سے کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ جیسے اصحاب کہف آج بھی کہیں غار کے اندر اسی طرح موجود ہیں کہ جیسے اس وقت اپنی گہری نیند میں وہاں موجود تھے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کا اظہار لازمی کیجیے کمنٹ سیکشن میں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سنا ہے کو لازمی سبسکرائب اور فالو کر لیجئے، تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے۔ اللہ حافظ۔